बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद स्याब। नाजरीन, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो बआसानी आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग में जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो पहले आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में आज से 5 रोज कबल एक कार हादसा पेश आया, जिसको हादसे का नाम दिया जा रहा था कि एक कम उम्र ड्राइवर की गलती की वजह से उसने जो कहा जा रहा था कि एक कम उम्र ड्राइवर की गलती की वजह से दूसरी कार को उसने हिट किया और एक ही खानदान के 6 अफराद मौके पे दम तोड़ गए। तो नाज़रीन, उसकी आज जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि वो कार हादसा नहीं था बल्कि बाकायदा एक टारगेट किलिंग थी। ये क्या वाक़या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ वीडियो में। आगे चल के पहले कुछ आज के जो करंट अफेयर्स, आज की जो डेवलपमेंट, सियासी डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एबटाबाद में अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उसमें उन्होंने बड़ी मानी खेज बातें की। एक तो जो सबसे उस खिताब की जो अनोखी बात थी वो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका नारा छीन लिया। ये छीना या फिर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो नारा था जो वोट को इज्जत दो का मशहूर और मारूफ नारा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने वर्कर्स कन्वेंशन में खुद लगवाया और उन्होंने कहा कि हम वोट को इज्जत देना चाह रहे हैं। मज़ीद उनका कहना था कि किसी को दूसरी और किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि कौम अवाम मुझे मौका दे, मैं अवाम की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरूँगा। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की जमात है। इस जमात का तल्लुक अवाम की अब जो 3 नस्लें उनसे है। इस खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का निशाना बनाया, पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाया और जो सबसे इंटरेस्टिंग इस क्या कहते हैं उनके खिताब का जो नुक्ता था वो यही था कि हम जो है ना तो किसी के लाडले नहीं हैं बल्कि हम अवाम के लाडले हैं। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ढके छुपे अल्फाज में ज़ाहिर है कि वो अपना आजकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो आमने सामने आ ही गए। आने वाला वक्त ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद पंजाब में और बिलखसूस जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने में कामयाब होती है या उनकी कोई प्लान का कोई हिस्सा है कि अगर उन्होंने पंजाब के अंदर कोई सीटें लेनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला अगर करना है, तो जाहिर है कि पंजाब में जब तक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से करना थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा खासा मुश्किल होगा। नाजरीन, आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब किया। खिताब में उनका कहना था कि हमारा जो दौर था 2013 से 2018 तक अगर दौर चलता रहता और अगर उसमें अगर खलल ना आता और हमें अगर आगे भी 2018 के बाद अगर हमारा इलेक्शन चोरी ना होता और हमारे जो पार्टी के जितने भी मींस के हमें जिस दबाव और जिस प्रेशर के तहत हमें हराया गया, हमारे ऊपर केस बनवाए गए, हमें नायल करवाया गया, अगर ये सारी वारदातें न डलती तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। उन्होंने कुछ अशारिये कोट किए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि 2013 से 2018 के दौरान हमारे दौर में महंगाई की सालाना जो शरह थी 12% से कम होकर 4% पे आ गई थी, जबकि खाने पीने की एशिया की जो महंगाई थी वो 2% पर थी। हमारे दौर में तरक्की की जो शरह थी वो 6% से ज़्यादा थी। पॉलिसी रेट 5.5% पर ले आए थे। उनका मज़ीद कहना था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कि मैं जो हमारी ये पिछली जो इमरान खान की जो नाअहली के बाद और उनकी जो असम्बली में एक अदम एतमाद की जो एक पूरा सिलसिला हुआ, एक जमहूरी सिलसिला था यकीनन, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मेरी ज़ाती तौर पे कोई राय नहीं थी कि इसके बाद किसी हुकूमत का हम हिस्सा रहें।
تاہم اس حوالے سے انہوں نے ایک چیز جو اس سے پہلے قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے آن نہیں کی تھی، اس کو انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا تھا، آج انہوں نے برملا طور پہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی، اس میں جب ایک دباؤ آیا ایک میڈیا کا بھی عوام کا بھی کہ الیکشنز ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے سٹیپ ڈاؤن ہونے کی جو تقریر تھی، یعنی کہ مستعفی ہونے میں جو ان کا قوم سے آخری خطاب ہونا تھا وہ انہوں نے لکھ لیا تھا، لیکن اس میں کہاں رکاوٹ آئی؟ اس میں رکاوٹ آئی، انہوں نے کہا کہ جو الٹیمیٹم اور جو دھمکیاں دی جانے لگیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی الٹیمیٹم کے آگے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم سرنڈر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے پھر شہباز شریف صاحب کو کہا کہ اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، اور ملک کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے اور ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ اپنی خدمات کو جاری رکھیں۔ تو یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا۔ آج انہوں نے مزید بڑا لمبا چوڑا آج لاہور چیمبر اینڈ کامرس اور انڈسٹری کے عہدیداروں سے جو خطاب کیا، انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اگر ہمیں موقع ملا کہ 2024 میں اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم جو انڈسٹری کے اندر سرمایہ کاری ہوگی اس میں بہتری لائیں گے، اس میں جو پالیسیز ہیں اس کو ان کو نرم کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ اگر کوئی انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا تو اس سے کوئی بھی ادارہ یہ آ کے پوچھے گا نہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کہاں سے لائے۔ انہوں نے کہا کہ ان بیوروکریسی اور اداروں کی ان نوک جوک اور اس کی مداخلت کی وجہ سے کہ وہ اگر کوئی انویسٹر انویسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ اپنے پیسہ کہاں سے لایا، تو اس وجہ سے یہاں سے انویسٹر بھاگ رہا ہے اور اس وجہ سے کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی پالیسیز ہم ان کو نرم کریں گے، اور ایسی جو کیا کہتے ہیں سخت پالیسیز ہیں ان کو تبدیل کر کے جو انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں ان میں ہم کیا کہتے ہیں مزید بہتری لائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی خبر، آج پرویز الہی صاحب نے ایک بیان دیا، بڑا کنٹروورشل بیان اور بڑا ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ دھماکے دار بیان تھا۔ انہوں نے آج کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جیل میں یورپین یونین کے اور آئی ایم ایف کے لوگ مذاکرات کے لیے آتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے اس بیان کے بعد جو وزیر جیل خانہ جات ہیں انہوں نے ان کے اس بیان کو رد تو کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب کوئی چھوٹے بچے تو ہے نہیں، پرویز الہی صاحب ظاہر ہے کوئی دودھ پیتے بچے بھی نہیں ہیں۔ وہ 2 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 1 دفعہ قائم وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، تو ان کی طرف سے ایسا بیان آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقع میں ایک بڑا بیان ہے۔ اور اگر اس طرح کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم عمران خان صاحب کے پاس جا رہی ہے اور پھر یورپی یونین کے لوگ اگر جا رہے ہیں، تو ظاہرہ اندرون خانہ بیہائنڈ دا اسکرین جو ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں میڈیا بھی اور پاکستان میں کوئی اب سچ دکھانے والا شاید رہا نہیں، یا پھر سچ دکھایا نہیں جاتا، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ڈیل چل رہی ہے، یا پھر کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں سارے سلسلے میں، تو وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے ساری باتیں۔ ناظرین، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی اور انتہائی عام ترین جو ہماری اس ویلاگ کا آج پارٹ ہے، اس میں لاہور میں ایک کار حادثہ ہوتا ہے آج سے 4-5 دن پہلے، 11 نومبر کی رات گئے ایک کار حادثہ ہوا، اور اس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد موقع پہ دم توڑ گئے۔ لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں ایک کار حادثہ پیش آیا جس میں ایک کم عمر کی گاڑی کی ٹکر سے دوسری گاڑی میں سوار ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موقع پر ہلاکت ہو گئی۔ ٹریفک پولیس نے گاڑی کو ٹکر مارنے والے کم عمر ڈرائیور افنان شفقت عوان کو موقع پہ گرفتار کر لیا۔ مدعی جو مقدمہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پولیس پہلے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا تھا اور میں کل تک بہت دل برداشتہ تھا، تاہم انہوں نے اب جو ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اب ڈی آئی جی پولیس نے اس کیس میں ہماری مدد کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس جو کیس میں اور ان کا جو چلان پیش ہو اس میں دہشت گردی کے دفعات شامل کیے جائیں۔ تو ناظرین، یہ 11 نومبر کی رات گئے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کو میڈیا پر رپورٹ کیا گیا کہ یہ ایک کار حادثہ ہے،
تاہم آج جو اس مقدمے کے مدعی ہیں، جو ورثاء ہیں، ان جاں باک ہونے والے خاندان، جو 6 افراد جاں باک ہوئے تھے، ان کے جو ورثاء ہیں، آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دی، اور پھر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب ہے محسن نقوی صاحب، وہ بھی ان کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کے ساتھ میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ جو تفصیل بتائی، انہوں نے کہا جی کہ ہم روڈ پہ جا رہے تھے اور پیچھے سے جو ایک بڑی گاڑی کے اوپر ایک کم عمر ڈرائیور، اس میں اس کے دوست موجود تھے، اور وہ ہماری گاڑی کا باقاعدہ پیچھا کر رہے تھے اور میری فیملی کو تنگ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے گاڑی کے اندر، جو ان کی گاڑی کے اندر خواتین بھی تھیں، تو وہ خواتین کو چھیڑ رہے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی روک کے ان کو ایک دفعہ کہا بھائی کہ آپ ہمیں تنگ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اتنی بات کہنی تھی کہ انہوں نے پھر ہمارا پیچھا کرنا شروع کیا، اور پیچھا کرتے کرتے انہوں نے 120 سے زائد کی پر آر 120 سے زائد کی سپیڈ سے انہوں نے ٹکر ماری، چونکہ جس گاڑی کو ٹکر لگی وہ چھوٹی گاڑی تھی، اور یہ جو کم عمر ڈرائیور تھا اس کے پاس بڑی گاڑی تھی، تو اس کی ٹکر سے وہ گاڑی تقریباً کہتے ہیں کہ 70 فٹ دور جا کے ہوا میں 70 فٹ دور جا کے گری، اور وہ جو افراد تھے موقع پہ جاں باک ہو گئے، اور انہوں نے وہاں سے پھر رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ عوام کا غم و غصہ، اور وہاں پہ لوگ اتنے جمع تھے، اور ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس وقت ٹریفک پولیس نے وہاں پہ اریسٹ کر لیے۔ تو اس سارے قصے میں بات یہ ہے کہ ایک تو کم عمر ڈرائیور، اوپر سے ان کے پاس لائسنس بھی ظاہرہ نہیں ہوگا، اگر ان کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس میں لائسنس بھی نہیں بنتا، تو ان کو بڑی گاڑیوں پہ بٹھا تو دیتے ہیں لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ اس پاکستان میں جب تک یہ دورہ معیار ختم نہیں ہوگا کہ ایک ایلیٹ کا پاکستان اور ایک عام آدمی کا پاکستان اور ہے، تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہیں گے، اور اس طرح ہراساں بھی لوگ ہوتے رہیں گے۔